موضوع الدرس في بیان رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المدثر تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس سورت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب لطف کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیں، فانذر، اور ڈرائیں لوگوں کو جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے مخالفت پہ جمے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں، آپ ان کو ڈرائیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا معنی فَعَظِّمْ رَبَّكَ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ یہ صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العظمت ازاری والکبریاء ردائی، عظمت میری ازار ہے اور کبریا جو ہے میری ردا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب اپنے رب کی عظمت بیان کرو، یعنی عظم ربک۔ ایک دوسرا قول یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا معنی یہ ہے کہ آپ نمازوں کی ابتدا جو ہے وہ تکبیر سے کریں۔ اور اس میں بھی ایک حدیث موجود ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی فَكَبَّرَ فَقَالَ اللّہ اکبر، فکبرت خدیجہ، بی بی خدیجہ نے بھی کہا اللہ اکبر، فعلمت انہ الوحی، جان گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی۔ ایک قول یہ ہوا کہ آپ نماز کی ابتدا جو ہے وہ تکبیر سے کریں، نماز کی ابتدا اللہ اکبر۔ اور یہی حدیث مبارک میں ہے کہ نماز جو ہے تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، یعنی جب آدمی نے تکبیر کہہ دی تو اب ہر حرکت اس پہ حرام ہو گئی، اب وہ نماز میں ہے، اب وہ قلباً اور قالباً جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ ہو، خاشعاً خاضعاً متذللاً متوجہاً الی اللہ تعالی ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ تو ایک معنی جو ہے علماء نے یہ بھی بیان کیا، اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کی، کیوں سب سے پہلی چیز ہے معرفت ذات، کہ آدمی کو اللہ کی معرفت ہو، اور اللہ کی صفات کی معرفت ہو۔ اگر اس کو وہ حاصل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ سب سے پہلا سبق جو ہے ہمیں، جب ہم کہتے ہیں اللہ تو کیا ہم جانتے ہیں؟ ہمیں اللہ اسم ذات ہے، باقی اسماء صفات ہیں۔
تو ہمیں اللہ کے اسماء کی، اللہ کی ذات کی معرفت ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہو اس کی تسبیح کا، تحمید کا، تنزیہ کا، تقدیس کا۔ ویسے تو نہیں کہ کوئی آدمی اللہ اکبر کہہ دے، ایسے تو مشرکین بھی کہتے تھے اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شرک کرتے تھے، ورنہ مکے کے لوگ جو تھے وہ اللہ اکبر کہتے تھے، وہ لبیک بھی کہتے تھے، وہ حج پہ بھی جاتے تھے اور خیراتیں بھی کرتے تھے، لیکن وہ مشرک تھے۔ تو مانا یہ ہے کہ جب تک آدمی یہ نہیں پہچانے گا، اس کو معرفت ذات باری تعالی اور اس کی صفات حاصل نہیں ہوگی، تو مسلمان کیسے ہوگا؟ اب یہ دیکھیں جی، قرآن پاک میں اللہ کے اسماء ہیں، کسی جگہ اللہ نے اسماء اپنے کٹھے بھی بیان فرمائے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تو یہ اللہ کی صفات ہے۔ اسی طرح عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اسی طرح فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ سب اللہ کے صفات ہیں، تو جب تک صفات کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو ایمان کیسے آئے؟ اب دیکھیں نا کہ خالق جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی مسئلے کو سمجھیں، رازق جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، مالک جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، الرحمن جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب والشہادہ جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اگر آدمی اللہ کے سوا کسی اور کو بھی داتا سمجھے اور رزق دینے والا اور مرادیں بڑھانے لانے والا سمجھ لے، تو اس سے بڑا شرک پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ دینے والا تو وہ ہے۔ اگر اسی طرح آدمی کے ذہن میں آ جائے کہ بھئی انبیاء بھی عالم الغیب ہیں اور اولیاء اللہ بھی عالم الغیب ہیں، تو شرک ہے۔ کیوں؟ عالم الغیب تو اس کی صفت ہے۔ تو جب تک اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت نہیں ہوگی، ایمان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی عظمت و کبریائی کا بیان فرمائیں، ان کو سمجھائیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، میرا مدنی آج پھر اللہ کے نام کو بلند کریں، کفر و شرک کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور آگے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک فرمائیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں جب اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ نماز میں تکبیر کہیں، نماز پڑھیں، تو نماز کے لیے یہ بھی تو شرط ہے نا کہ لباس پاک ہو۔ نماز کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ جگہ پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو۔ اس لیے اللہ نے ساتھ یہ بھی حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرے محبوب اپنے کپڑوں کو پاک فرما۔ یہ آپ نے، اللہ نے حضور کو جو حکم دیا ہے، بات سمجھیں، حضور تو پہلے سے پاک تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو طہارت اور نظافت اور خوشبو اور یہ چیزیں نبوت سے پہلے بھی محبوب تھیں. آپ ہمیشہ نظیف رہے. تو آپ کو حکم دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ؟ بات سمجھے نا، یہ خطاب ہے حضور کو. حضور تو پہلے سے پاک ہے. حضور نے تو کبھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پلید کپڑا استعمال ہی نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی ناپاک چیز کے قریب بھی نہیں گزرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی اور بدبو سے نفرت تھی. تو اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ بات سمجھیں کہ خطاب تو اللہ کے نبی کو ہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ امت کے لیے ہوتی ہے کہ جب اللہ کے نبی کو اللہ حکم دے رہے ہیں کپڑے پاک رکھو تو امت کے لیے بطور خاص لازم ہو گیا. اس لیے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ یعنی طہارت کا زیادہ خیال نہیں کرتے تھے. پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اسی عالم میں نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، طواف بھی کر لیتے تھے. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا میرا مدنی آپ ان کی مخالفت کریں، یہ اپنے کپڑوں کو پاک نہیں رکھتے. ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ بھی فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ میں عادت تھی کہ وہ قمیض جو ہے نا وہ بڑی لمبی پہنتے تھے، یعنی کپڑے جو تھے ان کے وہ ایڑیوں تک آ جاتے تھے، بلکہ بعض اوقات پاؤں سے بھی نیچے آ جاتے. جیسے آج کل بھی یہی فیشن ہے، جو نوجوان ہیں ان کا یہی حال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں دو خرابیاں ہیں. ایک تو تکبر ہے کہ آدمی کپڑے اس کے چل رہا ہے اور کپڑے زمین پہ گھسٹ رہے ہیں. من جر ثوبہ خیلا، ایک حدیث میں من جر ازارہ خیلا، جو آدمی اپنی چادر کو بطور تکبر کے نیچے گھسیٹ کے چلتا ہے تو وہ تو جہنم میں. تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنا لباس، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ازار الرجل، مومن مرد کے لیے چادر جو ہے علی انصاف ساقین ہے، آدھی پنڈلی پہ ہونی چاہیے. چادر ہے، قمیض ہے، توپ ہے، شلوار ہے، پاجامہ ہے. اگر اس سے نیچے کرنا چاہتا ہے تو پھر آخری حد یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر. اگر ٹخنے چھپ رہے ہیں تو وَوَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، پھر وہ جہنم کا حصہ. تو بعض علماء فرماتے ہیں اس میں اشارہ تھا کہ آپ جو بھی کپڑا لباس استعمال فرمائیں وہ ہمیشہ اونچا ہو. ایسا نہ ہو کہ جیسا مشرکین مکہ استعمال کرتے ہیں اور وہ گھسٹ رہا ہے، پلید ہو رہا ہے، نیچے سے کوئی چیز لگ گئی تو کوئی پتہ نہیں اور نہیں لگی تو کوئی پتہ نہیں. اور ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ لفظ تو ثوب کا ہوتا ہے، لیکن اس سے مجازی طور پر کپڑا مراد نہیں ہوتا بلکہ انسان کا اپنا بدن مراد ہوتا. جیسے اللہ نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. حالانکہ عورتوں کے بارے میں ہے بھئی عورتیں لباس کیسی ہیں؟ بھی جیسے لباس انسان کو چھپا دیتا ہے، ستر کا ذریعہ ہے، تو مرد عورت بھی ایک دوسرے کی ستر کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ، ایک دوسرے کی عزت کے محافظ ہیں. تو اس لیے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن.
تو اس لیے یہ بات علماء فرماتے ہیں کہ لفظ تو ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، مراد یہ ہے کہ میرے مدنی اپنے بدن کو پاک رکھیے، اپنے جسم مبارک کو پاک رکھیے، اپنے بدن مبارک کو پاک رکھیے۔ لفظ ثوب ہے اور مراد جو ہے وہ بدن ہے، کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی اس کی مثال موجود ہے کہ عورتوں کو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا لباس ہے، اور اسی طرح فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، یہ تقوی جو ہے یہ اصل لباس ہے۔ تو اب تقوی کوئی لباس تو نہیں ہوتا، لیکن تقوی کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا اور حرام سے بچنا۔ تو جب اللہ سے ڈر گیا اور گناہوں سے بچ گیا تو گویا اس کے لیے تو وہی چیز لباس بن گیا نا، اس کو چھپانے والا بن گیا۔ تو اس لیے علماء بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس سے اسی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے جب اللہ کا ندا بلند فرمانی ہے اور اللہ کی دعوت توحید دینی ہے اور اللہ کی بڑائی بیان فرمانی ہے تو اللہ پاک ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اس لیے حرام کا پیسہ جو ہے اللہ قبول نہیں فرماتے۔ حرام کے پیسے سے خیرات کریں، اس سے بہتر ہے کہ نہ کریں، آپ اس کے بجائے جو ہے 100 ریال کے بجائے 1 ریال کریں، لیکن حلال سے ہو، کیونکہ اللہ پاک ہیں، وہ پاک چیز قبول فرماتے ہیں، پلید کو قبول نہیں فرماتے۔ حرام پلید ہوتا ہے۔ اسی لیے اور بعض علماء نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ بھی حضور کپڑا لپیٹ کے لیٹے ہوئے تھے نا، تو کپڑے میں لپٹنے کے بعد جو ہے تو اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ میرے محبوب اب آپ کپڑے میں نہ لپٹیں، بس کے اٹھیں، بس ان کپڑوں کو بھی اب پاک کریں۔ اور ایک قول علماء نے اور بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک بدبخت کافر نے سبی الجذور یعنی ایک اونٹ کے اندر سے جو اوج ہے نا، اونٹ ذبح ہوا تھا، تو چونکہ اصل وجہ کیا تھی بات یاد رکھو کہ زمزم کے قریب ان کے بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے کافروں کے، اور ان بتوں کے آگے آگے وہ اپنے جانور ذبح کرتے تھے، نظر چڑھاتے تھے، اونٹ ذبح کر رہے ہیں، دمبے ذبح کر رہے ہیں، بکرے ذبح کر رہے ہیں۔ اب جہاں زمزم ہے نا اس کے سامنے بت تھے اور آگے کھلا میدان تھا، اس وقت ایسے تو نہیں تھا نا حرم، آگے ساری پتھریلی زمین تھی، تو وہاں وہ آتے تھے اور اپنے بتوں کے آگے باقاعدہ چڑھاوے چڑھاتے تھے اور نظر دیتے تھے اور وہی جانور ذبح کرتے تھے۔ اور یہ وہی رسم ہے مشرکوں کی جو آج بھی چلی آ رہی ہے کہ لوگ مزاروں پہ لے کے جانور جا کے ذبح کرتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے تو پھر عام لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی اصل بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم مزار پہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں لوگ ہوتے ہیں، خیرات بھی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو اب ہم نے اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے، کوئی پیر کے نام پہ تو ذبح نہیں کیا۔ ہم کبھی یہ تو نہیں کہتے یا پیر یا پیر یا پیر اور چھری چلا دیں، ہم تو اس وقت اللہ کا نام لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر تم نے اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے تو جانور کو وہاں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں، یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہے کہ اللہ کی کوئی حج کی بکری آپ حد حرم میں ذبح کریں گے تو وہ پیر کی بکری بھی قبر پہ ذبح کریں گے، تو اسی کا نام شرک نہیں ہوتا تھا، اور شرک کیا بلا ہوتی ہے؟ لاکھ آپ بسم اللہ پڑھتے رہیں۔ اچھا اس کی ایک مثال سمجھیں، مثال کے طور پہ خنزیر حرام ہے یا حلال ہے؟ ہاں جی،
حرام ہے. اچھا کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر دے پھر بھی حرام رہے گا کہ حلال ہو جائے گا؟ وہی اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے. تو ماننا یہ ہوا کہ جو حرام ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے حلال نہیں ہوتا ہے. جب ہم نے غیر اللہ کے نام کی منت مان لی تو وہ تو حرام ہو گیا. وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے سوا کسی غیر کا نام آ گیا وہ حرام ہو گیا. جب وہ حرام ہو گیا، اب حرام پہ ہم لاکھ دفعہ بسم اللہ پڑھتے رہے وہ کیسے حلال ہو جائے گا؟ ہاں، ایک ہے کوئی آدمی اپنے مرشد کو، اپنے بزرگ کو، اپنے شیخ کو ثواب دینا چاہتا ہے، اس نے بکرے ذبح کیے، گھر میں کھانا پکایا، دیگیں چڑھائیں، غریبوں کو کھلا دیا، اور دل میں نیت ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے استاد کو، میرے مرشد کو، میرے شیخ کو پہنچے. ٹھیک، کوئی منع نہیں، کوئی بھی منع نہیں کرتا. منع تو شرک سے کرتا ہے کہ جب تم تقابل کرتے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضور پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک بدبخت نے کیا کیا کہ سلی الجزور کہ ایک اونٹ، جزور کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ کے اندر سے جو نعوذ باللہ اس کی اوجری اور اوج گندا جو تھا وہ اٹھایا اور حضور کے کندھے مبارک پہ رکھ دیا. حضور نماز میں ہیں. کتنے بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے انبیاء. یاد رکھو، اگر تم انبیاء کے وارث بنو گے، اگر تم اللہ کے نبی والا دین کا کام کرو گے، دعوت کا کام کرو گے، تبلیغ کا کام کرو گے، تو پھر مار کھانے کے لیے تیار رہو. پھر ذہن میں رکھ لو کہ ہمیں تکلیف ہوگی. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرف اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے کپڑوں پہ جو انہوں نے یہ رکھ دیا ہے ثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک فرمائیں. بعض علماء نے یہ بھی اشارہ فرمایا، اور بعض علماء فرماتے ہیں اس سے اشارہ یہ بھی تھا، کنایا تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نظافت و پاکی کا سبق پڑھائیے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ اگر بیوی ہے حلال ہے لیکن ایام حیض ہیں تو اب ناپاک ہے، اس کے قریب نہیں جا سکتے آپ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو. اور پاک ہونے کا معنی یہ حیض کٹ جائے، حیض ختم ہو جائے، صفائی ہو جائے، غسل کر لے، اس سے پہلے بھی نہیں. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. اتنا مبالغے کا صیغہ کہ جب تک عورت اچھی طرح پاک ہو جائے، اس کا دم حیض بالکل بند ہو جائے، اس کا بدن داخلی طور پہ صاف ہو جائے، اب اس کے بعد وہ اچھی طرح غسل کر کے، صفائی کر کے اور فرض غسل کی طرح غسل ادا کر کے اب وہ اس کے میاں کو ملنے کا حق ہے، ورنہ پہلے نہیں ہے. تو بعض علماء نے فرمایا اشارہ تھا کہ حضور اپنے گھر والوں کو بھی پاکیزگی کا حکم دے. بہرحال اصل بات یہی ہے، جو راجی ہے تو سارے قول ہیں اور سارے قول ٹھیک ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اشارہ ہے میرا مدنی اپنے لباس کو کیا مانا، لباس جو ہے وہ خلق ہے، آپ کا خلق مبارک جو ہے آپ اس کو بالکل صاف رکھیں. دشمن گالی دیں تو اس کے جواب میں گالی نہ دیں، کوئی لغو بات نہ کریں، آپ کی زبان مبارک سے کوئی ایسی گری ہوئی بات نہ نکلے. آپ اپنے لباس کو پاک رکھیں.
اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ یا اللہ آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ڈرائیں، اپنی قوم کو ڈرائیں، رشتہ داروں کو ڈرائیں، ساری مخلوق کو ڈرائیں، اور ان کو بتلائیں کہ اللہ نے مجھے نذیر بنا کے بھیجا ہے اور میں تمہیں جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. تو اب اس انذار کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. یہی انذار ہے، یہی انذار ہے کہ اے لوگوں بتوں کے آگے نہ جھکو. رَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. یہ کیا ہے؟ یہ تو مخلوق ہے، یہ تو مملوک ہے، یہ تو بے بس ہے. اگر انسان بھی ہوں تو تب بھی اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے شرک کی گردن کو توڑ دیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور میرا مدنی اپنا بدن بھی، اپنا جسد بھی، اپنا لباس بھی پاک رکھیں تاکہ دشمن کو تیری چادر پہ داغ جلدی نظر آ جائے گا، اس کو موقع نہ دیں. اس کی علماء مثال دیتے تھے کہ اگر دیکھیں نا یہ کپڑا سفید ہو، اس پہ ایک سیاہ داغ لگاؤ دور سے نظر آئے گا، اور اگر کپڑا ہی سیاہ ہو تو جتنے داغ مرضی لگا دو کیا نظر آئے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اذا اذنبا، جب انسان گناہ کرتا ہے نکت نقطۃ، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، حتیٰ اسود قلبہ، پھر اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو گناہ ہی نظر نہیں آتا، نہ اس کو حلال حرام کی تمیز رہتی ہے. دل سیاہ ہو گیا، بات ختم ہو. اسی لیے جب آدمی، آپ نے دیکھا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی شراب میں مبتلا ہے، کوئی زنا میں مبتلا ہے، کوئی لواطت میں مبتلا ہے، کوئی حرام کھانے میں مبتلا ہے، کوئی رشوت میں مبتلا ہے، کوئی سود میں مبتلا ہے، اب وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ باتیں گناہ ہی نہیں نظر آتی. خیال ہی نہیں آتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں، رشوت کھا رہا ہوں، کسی پہ ظلم، خیال ہی نہیں. بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ مسجدوں میں بیٹھنے والے داڑیاں بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، بڑے جبے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں. اچھا، بعض افسران بھی دیکھے ہیں، داڑیاں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ مجبوری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، جب تک ہم اپنے اوپر والوں کو نہیں دیتے ہیں ہماری اپنی عزت محفوظ نہیں رہتی، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں. اگر ہر آدمی اسی طرح مجبور ہوتا چلا جائے پھر تو حرام کی راجدھانی ہوگی نا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ جب آپ نے ڈرانے کا کام کرنا ہے، جب آپ نے دعوت دینی ہے اور دشمنوں میں کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اور دشمنوں میں کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ یہ لات عزا منات، یہ سارے جو بت تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہ شرک ہیں، یہ تم لوگوں نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے. جب آپ ان کے آلہہ باطلہ کو چیلنج کریں گے، جب آپ ان کے باپ دادے کے دین کو چیلنج کریں گے، عقیدے کو چیلنج کریں گے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ پھر آپ اندر باہر سے پاک ہوں تاکہ دشمن آپ پہ کوئی انگلی نہ رکھ سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور یاد رکھیں ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء پاک ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں. یہ جو انبیاء کے واقعات ہیں نا قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، نبوت کے بعد کی باتیں نہیں ہیں. ابھی نبوت ملی ہی نہیں. اور اگر نبوت کے بعد بھی کوئی بات ہوئی ہے تو یہ نسیان ہے، بھول گئے،
یا صحو ہے یا اجتہادی خطا ہے کہ اس بات کو انہوں نے حق سمجھا لیکن حق نہیں تھا، تو اجتہادی خطا تو ہو سکتی، ورنہ انبیاء پاک ہوتے ہیں اور انبیاء کے گھرانے بھی پاک ہوتے ہیں، یعنی نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن فاجرہ نہیں ہو سکتی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، لیکن اللہ کے انبیاء کے گھر میں کوئی بد کردار عورت نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ جو آدمی دعوت کا کام کرے تو اپنی ظاہری نظافت کا بھی اور باطنی نظافت کا بھی، اپنے بدن کا بھی، اپنے جسد کا بھی، اپنے لباس کا بھی ہر لحاظ سے خیال رکھے، پاک رکھے، تاکہ دشمن کو اعتراض کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ اب آپ دیکھیں، سارا قرآن پڑھ لیں، تمام حدیثیں پڑھ لیں، تمام تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں کہ دشمنوں نے حضور پاک کو دیوانہ تو کہہ دیا، حضور پاک کو جادوگر بھی کہہ دیا، حضور پاک کو کاہن بھی کہہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا بھی کہہ دیا، لیکن کوئی آدمی حضور کے کردار پہ حملہ نہیں کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کوئی حملہ نہیں کر سکا، اور اگر حضور کے کردار کے، حضور کے گھرانے پر بھی حملہ ہوا تو اللہ نے قرآن میں جواب دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ بھائی بچے کو لے جائیں، کیا تماشا بنایا ہوا ہے، کیا اپنا کام کریں، جس کا بچہ ہے لے جائے اس کو، کھیلنے کی جگہ ہے۔ اب سمجھیں کہ رجز کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا رب کی بڑائی دھیان فرمائیں، اپنے لباس اور بدن کی پاکیزگی کا احترام فرمائیں، اور فرمایا والرجز فاہجر، اور رجز کو چھوڑیں، بھگائیں۔ کیا معنی رجز؟ علماء فرماتے ہیں کہ لفظ رجز یا رجز جو ہے عذاب کے معنی میں بھی آیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں قرآن میں موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا اور کئی قسم کے عذاب آئے، مینڈک آئے، جوئیں آئیں، خون آیا، کئی قسم کے 9 آیات ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ دعا کریں پاکستان پہ بھی اللہ اپنا عذاب رفع فرمائے۔ ایک طرف سیلاب کا عذاب ہے، ایک طرف بارشوں کا عذاب ہے، کتنے باپردہ خواتین ہیں جو سڑکوں پہ پڑی ہیں اور کھانے کو بھی نہیں، پینے کو بھی نہیں، کپڑا بھی نہیں، سب کو چھوڑ کے تو بیچارے باہر نکل آئے نا۔ کھلے آسمان کے نیچے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہ باحیا عورتیں بھی ہیں جن کا کبھی اپنے گھر کے باہر کسی نے چہرہ نہیں دیکھا، باہر سڑک پہ پڑی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل میرا بھائی یہ ہمارے گناہوں کا عذاب ہے، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی بارش برس جاتی ہے، کبھی فصل نہیں اگتا، کبھی اگا ہوا تباہ ہو جاتا، لیکن اس طرف خیال ہی نہیں ہے، قوم کو خیال ہی نہیں۔ وہی فحاشی ہے، وہی عریانی ہے، وہی بے حیائی ہے، وہی مناظر ہیں، وہی گانے بجانے ہیں، وہی جناب فیشن شو ہیں، وہی کلب ہیں، الف سے لے کر یہ تک یہ امت جو ہے تباہ ہو گئی۔
تو سوا ہمارے پاس دعا کے کچھ نہیں، یہی ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اور اپنے عذاب رفع فرمائے، رحمت کا فیصلہ فرمائے، اور تمام بلاد اسلامیہ سے اپنا عذاب رفع فرمائے۔ یعنی ایک ایک عذاب آ رہا ہے۔ فرعون کو اللہ نے کس چیز سے غرق کیا تھا؟ پانی سے ہم پر آیا ہوا ہے۔ نمرود کو اللہ نے کس سے مارا تھا؟ مچھر سے ہم پہ آیا ہوا ہے۔ یعنی کوئی ایک عذاب ہے جو پہلی امتوں میں گزرا ہے اور اس میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو اس لیے یعنی آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا، اور عذاب بھی عجیب تھا نا جی، کہ برتن پانی کا بھر کے رکھے، دیکھیں خون کا بھرا ہوا ہے۔ اچھا گلاس میں پانی لیا ہے، خون کا بھرا ہوا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے آگے دعا کی کہ موسیٰ علیہ السلام مہربانی کریں، اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ نے آپ کی دعائیں منظور فرمانی ہیں، تو ہم سے یہ عذاب جو ہے نا، یہ اللہ سے دعا مانگو، یہ رفع ہو جائے، ہم بھی مان لیں۔ ان کا شفتا الرجز، وہاں بھی رجز کا لفظ ہے، یاد رکھو، رجز بمعنی عذاب۔ اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں رجز، رجس جیسے رجس پلیدی، تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں مراد ہے اصنام، اوثان، یہ جو مشرکین مکہ نے یعنی بت بنا رکھے ہیں، اور یہ سبب ہیں، ذریعہ ہیں اللہ کے عذاب کا۔ انہن اضللن کثیرا من الناس، اس لیے اللہ نے فرمایا اور رجز فاجر، چھوڑیں آپ ان بتوں کو، توڑ دیں ان بتوں کو، مٹا دیں ان بتوں کو، ان شرک کی علامتوں کو ختم فرما دیں، کیونکہ آپ اللہ کے داعی ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ بس آپ کے لیے اب مقام رسالت کا تاج آپ کو پہنا دیا گیا ہے، اب آپ مقام انذار پہ ہیں۔ انذر قومک انذر عشیرتک الاقربین، اسی طرح انذار عام کا بھی حکم دیا گیا، اور اس کے لیے پھر یہ چیزیں بیان کی گئی کہ سب سے پہلے انذار کیا کرو گے؟ ربک فکبر، اس کے بعد کیا کرو گے؟ ثیابک فطہر، اور اس کے بعد والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر واللہ اعلم۔ ایک تو میں آج آئینہ کو بھول گیا، کہتے جی کہ ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ موبائل پہ بیٹھ کے دم کرتے ہیں، مریض دوسرے ملک میں ہے اور مولوی صاحب یہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو موبائل کے ذریعے، یعنی تم موبائل بھائی کان پہ رکھو، شروع کر دیا، بس پہنچ گیا۔ دیکھو نا بھائی، بات یہ ہے کہ جب سارے لوگ ماڈرن ہو گئے تو مولوی بھی تو ماڈرن ہو گئے نا۔ اب آپ لوگوں نے بھی موبائل کا استعمال، آپ بھی تو چیٹنگ کرتے ہیں نا، آپ بھی تو موبائل پہ تصویریں دیکھتے ہیں، آپ بھی جناب فیس بک پہ جاتے ہیں، ٹویٹر پہ جاتے ہیں، آپ بھی تو حرکتیں کرتے ہیں، مولویوں نے بھی کرتے ہیں، جیسے ہم ویسے ایمان، جیسے روح ہوں گے فرشتے بھی تو اللہ وہی بھیجے گا نا۔ تو بہرحال یہ چیزیں خلاف سنت ہیں، دم کرنا جائز ہے، اس کو بتا دو بھی، خود پڑھ کے دم کر لو، کوئی مولوی کے پھونک میں کوئی زیادہ اثر تو نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں جی پھر وہ ماں کا بھی نام پوچھتے ہیں اور کالا بکرا ذبح کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ میں اس مولوی صاحب کے پاس کچھ دن رہا ہوں،
یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. یعنی اللہ کے دربار میں کالا بکرا قبول ہے، سفید قبول نہیں. نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب جو اللہ کے نام پہ ہم حاجی انشاءاللہ اللہ حج نصیب فرمائے، آسان فرمائے، تمام آنے والوں کے لیے باعث رحمت بنائے، حج پہ قربانیاں ہوں گی اور لاکھوں کی تعداد میں، تو جن کا کالا بکرا ذبح ہوا وہ تو قبول ہو گیا، باقی کدھر جائیں؟ یہ سارے بہانے ہیں اور اس کا اسلام سے یا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. کسی ایک حدیث میں حضور پاک نے نہیں فرمایا کہ فلاں بیمار ہے تو کالا بکرا ذبح کرو، یا فلاں دور سے اچھا میں مدینے سے پھونک مار دیتا ہوں، تم جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہو. یہ ساری چیزیں خلاف شریعت ہیں. دیکھو ادب دیکھو، مقام دیکھو. جب میرے مدنی پاک بیمار تھے، آخری بیماری ہے، یعنی مرض الوفات ہے جس میں حضور فوت ہو گئے، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری صورتیں جو ہے پڑھ کے دم کر کے اپنے سارے بدن پہ پھیرتے تھے ہمیشہ. اب حضور بیمار ہو گئے تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پڑھ لیتی تھی قل هو اللہ احد قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس، پھر حضور کے ہاتھ پہ دم کر کے حضور کا ہاتھ پکڑ کے پھیر دیتی تھی. یہ عائشہ کا علم ہے کہ قرآن تو میں نے پڑھ لیا لیکن حضور کے ہاتھ کی برکت میں کہاں سے لے آؤں گی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس قسم کے جتنے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں نا جی، وہ گردن جھکا لی بس یہ استخارہ ہو گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے کوئی دوسرا آدمی کسی کے لیے استخارہ کرے، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن. ہر آدمی جس کو کام ہے خود استخارہ کرے. اور دعائے استخارہ کے لفظ بھی یہی ہے کہ اللہم انی استخیرک. تو اس لیے یہ جو مولوی صاحبان نے بنایا یہ ساری باتیں غلط ہیں. حتیٰ کہ بعض علماء نے تو ایک بڑی اچھی مثال بھی دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے نا جی کہ تمہارا نام کیا ہے، اچھا جی بیمار کا نام کیا ہے، اس کی ماں باپ کا چھوڑو، باپ کو چھوڑو، ماں کا نام بتاؤ، سمجھ جاؤ گے یہ راستے پہ چلنے والا بندہ نہیں، بھٹکا ہوا ہے. بھئی اللہ کہتا ہے باپ کے نام سے پکارو، تم کہتے ہو نہیں ماں کا نام لاؤ. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو علم نجوم سے یا علم جفر سے یا علم الاعداد سے ان چیزوں سے تعلق ہے، اس لیے وہ لوگ ماں کا نام پوچھتے ہیں. تو اسی سے اندازہ لگا لیا کریں. باقی آپ قرآن پڑھیں، دم کریں، سارے بدن پہ پھیریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، کوئی بات نہیں ہے. اصل مشکل یہ ہے کہ ہمیں یہ آتا نہیں ہے. مجھے بڑا لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ پیر بن جائیں. میں نے کہا یار میں ابھی تک مرید نہیں بنا تو پیر کیسے بن جاؤں. ہمیں تو خوش نہ آیا یہ طریقے خانقاہی. عورت کے لیے حالت احرام میں پاؤں میں عورت بالکل جوتا پہن سکتی ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے. چہرہ اور ہاتھ یہ کھلے ہوں، لیکن کھلے کا معنی یہ ہے کہ اگر غیر محرم سامنے آ جائیں تو کپڑا ڈال لیں، جب اکیلے ہو کپڑا ہٹا دو بس. یہ بھی مشکل ہے کہ پنکھا باندھو اور اس کے اوپر یوں پکڑا، تو یہ بلا وجہ ایک کارٹون بننے والی بات ہے. لوگوں کو موقع ملتا ہے اعتراض کرنے کا. بی بی عائشہ نے حل بتلا دیا ہے کہ اذا ہادین الرجال، جب مرد قریب آتے تھے سدلنا علی وجوہنا، ہم کپڑا ڈال لیتے، اور جب مرد دور چلے جاتے ہم کپڑا ہٹا لیتے بس.
عورتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا سکتی ہیں بی بی عائشہ جاتی تھی. کہتے ہیں کہ بہو جو ہے وہ اپنے سسر کو دبا سکتی ہے؟ بالکل نہیں، باپ کو بھی نہیں دبا سکتی. یہ ہمارے ہاں غلط رواج ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ جب بچہ بچی 10 سال کے ہو جائے ان کے سب کچھ الگ کر دو، ان کا بستر بھی الگ، فراش بھی الگ. یہ کیا ہے کہ سسر ہے تو سسر کے بہو آگے دبائے، کیوں دبائے؟ نہ اس کو بیٹے کو کہو بیٹا دبائے تمہیں. تمہارا حق تمہارے بیٹے پر زیادہ ہے یا بہو پر زیادہ ہے؟ اپنے بیٹے سے خدمت لو، نکلتا تو پھر خود مشین رکھ لو، اس سے خود اپنا مساج کرو. وہ بھی حل نہیں ہے تو اولڈ ہوم میں جا کے داخل ہو جاؤ. اگر ایک آدمی نے طواف شروع کیا پھر چھوڑ دیا تو دوبارہ ابتدا کر کے شروع کر کے پورا کرے طواف. اب اس کے ذمے طواف پورا کرنا واجب ہو گیا ہے. میرے بیٹے کو چھوٹے الزام میں پکڑ کے لے گئے ہیں، اللہ سے دعا مانگو. اور ایسے حالات میں قید سے نکلنے کے لیے آیت کریمہ سے بڑی کوئی چیز نہیں. مچھلی کے پیٹ سے جو اللہ نے پیغمبر کو نکالا ہے تو کس دعا سے نکالا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آپ پڑھیں، گھر والے پڑھیں، اس کی ماں پڑھے، آپ پڑھیں، سب پڑھیں، وہ خود پڑھیں. اللہ رحمت فرمائیں گے، اللہ قادر ہیں، اللہ نکال دیں گے. سستی اور کاہلی ہے تو اس کا علاج کرائیں، ڈاکٹر کے پاس جا کے کوئی وٹامن شٹامن کھائیں، نکل جائے گی. کہتے جی کہ اگر کوئی بچے کے ساتھ کوئی پیار کرے، اگر چھوٹا بچہ ہو، بڑا بچہ ہو تو پیار کرنا منع ہے. تم بھی تو امرد کے ساتھ پیار کرتے ہو، کبھی کالے بچے کو اٹھا کے پیار کیا ہے؟ تمہاری نیتیں بھی تو خراب ہے نا. کوئی پیار شیار نہیں، شیطانی ہے، شہوت ہے. نہ امام سے کہے کبھی یہ کالا تکلیف کا بچہ رو رہا اٹھا کے پیار کیا؟ خوبصورت ہو تو پھر اٹھا لو گے. کیوں اٹھاؤ گے؟ تاکہ ماں توجہ کرے. یہ شیطان کا اثر ہے، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی. اگر نماز جنازہ پڑھ لیا جائے تو بعد میں مردے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. قضا جو ہے نا نماز وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کا سنت نفل سے کیا تعلق ہے؟ حضور کی نمازیں قضا ہوئی، آپ نے قضا پڑھی ہے، پڑھنی پڑے گی. رمضان میں آیا ہے حج کرنے کے، ہمارا نیت حج کران کا. حج کران نہیں ہو سکتا. حج کران وہ ہے جو باہر سے آئیں گے، جو اپنے ملک سے آئیں گے، اپنے میقات سے وہ احرام باندھیں گے حج کا، حج اور عمرے کا ملا کے وہ کران کریں گے. جو مکے میں ہیں یا رمضان میں آ گئے ان کا حج افراد ہے، کوئی کران نہیں. بڑا آسان طریقہ ہے، پاکستان چلے جاؤ، واپسی پہ کران کر لو. اگر کوئی دوسرے ملک سے آئے ہیں اور یہاں آنے کے بعد مقیم ہیں، ان کو بھی قربانی کرنی ہے. قربانی الگ چیز ہے، حج کی بکری الگ چیز ہے. ایک آدمی حج پہ نہ جائے لیکن قربانی تو دے گا اگر صاحب نصاب ہے. لیکن وہ قربانی تم اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہو.
حج کی بکری لازم ہے کہ حرم میں ذبح ہو. وہ جو قربانی ہے نصاب والی اضحیہ، وہ تم اپنے ملک میں کہہ دو وہاں ذبح ہو جائے، کو غریب کھا لیں گے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں سڑکوں میں پڑے ہیں، کھانا نہیں پانی نہیں کچھ نہیں جن کے پاس، ان کی مدد ہو جائے گی. ایک آدمی نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ شریف پہ میرا نام لکھ دینا، لکھ کے تجربہ کرو، انشاءاللہ کسی نے دیکھ لیا نا انشاءاللہ تمہیں بھی محفوظ کر لیں گے. کعبہ اسی لیے بنا ہے کہ لوگوں کے نام لکھتے رہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب کے لیے روز الحمدللہ دعا کرتے ہیں، کہنے کی کیا بات ہے. پتہ نہیں کیا لکھے، مصیبت ہے نا، میرے پاس ہے نا کہ نہیں ہے. ہم لکم کوئی سوال نہیں، پڑھا نہیں جاتا. سر کے بال یا داڑھی کے بال میں کالا رنگ لگانا منع ہے. اس کے علاوہ کوئی رنگ لگا سکتے ہیں. مہندی ہے، مہندی میں آپ اگر بسمہ ملا دیتے ہیں کوئی بات نہیں، یا کوئی سنہری رنگ کر لیتے ہیں، وہ ماں سوائے کالا کے کوئی رنگ کر لیں. بہرحال جی اللہ کرے آپ کو ویزا حج کے لیے مل جائے، اللہ آسانی کرے. مکے میں رہنے والے جو مقیم ہیں یا رمضان سے آ کے رہ رہے ہیں، ان کے لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہ کریں تاکہ ان کا حج صحیح معنی میں افراد ہو. اور اگر کرو گے تو پھر لازمی بات ہے کہ تمتع ہوگا اور تمہیں ایک بکری دینی پڑے گی. بہرحال بڑے بڑے گناہ ہیں، بار بار ہوتے ہیں، اللہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوا نا. اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا، اگر تم 1000 دفعہ بھی توبہ توڑ چکے ہو پھر بھی توبہ کرو، اچھے کام کرو، خیرات کرو، صدقات کرو، توبہ کرو، اللہ کے دروازے پہ گڑ گڑاؤ رو، اور کوشش بھی کرو نہ رکنے کی. بند جوتے اگر عورت نے پہنے ہیں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، بوٹ پہنے ہیں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. باقی جو لباس ہے وہی احرام ہے. کوئی رومال باندھنا اسلام میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یہ تو لوگوں نے خود بنا رکھا ہے کہ رومال بھی باندھنا ہے اور کپڑے بھی سفید پہننے ہیں، یعنی حضور کی سنت کی مخالف بن کے حج پہ جا رہی ہے. عورت کے لیے تو حضور پاک نے سفید لباس کو منع فرمایا. جو کپڑے ہیں بس لبیک اللہم لبیک، احرام ہو گیا. اگر کسی پر جادو ہو جائے اس کے علاج کے لیے وہ کوئی تعویذ وغیرہ لے سکتا ہے. اگر تعویذ قرآن کی آیت ہے، اگر تعویذ فرمان رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر اس تعویذ کی زبان کا ہمیں پتہ نہیں لگتا تو کیا پتہ کیا لکھا ہوا ہے. بہرحال جادو کا علاج جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. سورۃ البقرہ پڑھیں، سورۃ البقرہ ٹیپ میں لگا کے ہیڈ فون لگا کے اس کو سنوائیں، سورۃ البقرہ پانی پہ دم کر کے اس پہ ڈالیں، اللہ کی رحمت سے سارے جادو وادو ٹوٹ جائیں گے.
بھائی کہ مجھے 4 مہینے ہو گئے ہیں کمپنی میں کام کر رہا ہوں، عمرہ بھی کیا ہے، کب عمرہ کیا ہے؟ اگر رمضان کے بعد عمرہ کیا ہے تو آپ ایک بکری رکھیں گے، حج تمتع ہو جائے گا۔ بہرحال مکے میں جو بھی رہنے والے ہیں، مستقل ہیں یا اب آئے ہیں اور رمضان المبارک سے رہ رہے ہیں، اگر انہوں نے عمرہ کرنا ہو تو ان کو احرام کے لیے پھر مسجد عائشہ جانا پڑے گا، یہ قریب جگہ ہے، ورنہ جیرانہ چلا جائے، ورنہ وہ رابق چلا جائے، ورنہ وہ وادی سیل چلا جائے، عرفات یعنی حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ حج ہو یا عمرہ اس میں حل بھی ہو اور حرم بھی ہو۔ اب آپ حج کا احرام مکے میں باندھیں گے لیکن نکلیں گے عرفات، تو عرفات حل ہے، تو حرم اور حل دونوں جمع ہو گئے۔ اب آپ عمرے کا احرام باندھیں گے تو آپ باہر جائیں گے، باہر حل ہے اور یہ حرم ہے، صرف حرم ہو یا صرف حل ہو تو عمرہ نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ تو اس لیے ضروری ہے، لازم ہے، ورنہ ایک موٹی سی بات بھی سمجھنے والی ہے کہ بھئی جب میرے مدنی آقا رحمت دو جہاں حج کے بعد تشریف لائے تو آپ کا قیام تھا، آج کل جس جگہ کو آپ کہتے ہیں نا معابدہ، یہ معابدہ کا جو علاقہ ہے جہاں بلدیہ کا بڑا دفتر بھی ہے اور اس کے آگے پھر گورنر ہاؤس بھی ہے، یہ علاقہ جو ہے نا اسی علاقے میں حضور نے قیام فرمایا تھا۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ نے عمرے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضور نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرو۔ تو اگر گھر سے اور مکے حرم سے احرام باندھنا تھا، باہر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ فرماتے احرام باندھ لو، نیت کرو اور جا کے عمرہ کرو، لیکن آپ نے باہر بھیجا تو دلیل ہے، ثابت ہو گیا کہ جب تک حد حرم سے باہر جا کے احرام نہیں باندھیں گے عمرہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت پہ چلیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو فرما برداری نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو رشتے آسان فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، برما میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ہند میں ہیں، پاکستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ لا تہلکنا بذنوبنا اللہم لا تعذبنا بذنوبنا اللہم لا تہلکنا بذنوبنا یا ارحم الراحمین لا تجعلنا من القانتین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یا اللہ